رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عالمی اقتصادی فورم کے تحت براہ راست ڈیجیٹل غیر ملکی سرمایہ کاری اقدام میں پاکستان کی شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں کو مراکش کشتی سانحے کا شکار پاکستانیوں کو مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے مضبوط تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملتان میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز بنائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی عالمی اقتصادی فورم اور ڈیجیٹل تعاون تنظیم کے براہ راست مشترکہ ڈیجیٹل غیر ملکی سرمایہ کاری اقدام میں شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے اپنی پیش قدمی میں نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ شہباز شریف نے ترقی و خوشحالی کے لیے سرمایہ کاری کے تیزی سے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل ماحول کی آبیاری کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اس اقدام پر رضاکارانہ طور پر عمل درآمد کرنے والا پہلا ملک ہے جس نے براہ راست ڈیجیٹل غیر ملکی سرمایہ کاری کا منصوبہ 2022 شروع کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے امور خارجہ اور داخلہ کی وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مراکش کشتی سانحے کے پاکستانی متاثرین کو بھرپور اور بروقت مدد کی فراہمی یقینی بنائیں۔ وہ آج اسلام آباد میں افغان باشندوں کی تیسرے ملک منتقلی سے متعلقہ امور کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے انسانی اسمگلنگ کے مسئلے کے حل کے لیے مربوط حکومتی رد عمل کی ہدایات بھی جاری کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طارر نے 19 کروڑ پاؤنڈز کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کو ملکی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف اپنی بدعنوانی چھپانے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہی ہے جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی سیاسی مفادات کے لیے مذہب کا استعمال قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات کے بعد حکومت پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈز واپس کیے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے یہ رقم اس شخص کو لوٹا دی جس سے اصل میں یہ رقم ضبط کی گئی تھی۔ پاکستان اور برطانیہ نے باہمی نمو اور ترقی کے لیے مضبوط تعلقات اور مشترکہ کوششوں کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے ویژن 2035 کے اقدام پر روشنی ڈالی جو پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے ایک تصویراتی لائحہ عمل کے طور پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور صوبائی تعاون کے ذریعے تعلیم، صحت اور انسانی وسائل میں استعداد کار بڑھانے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بجٹ میں نمایاں اضافے کے ذریعے بنیادی تعلیم سے محرومی کو ختم کرنے کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ پاکستانی اور چینی کمپنیوں نے میڈیکل اور جراحی کے شعبے میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے $25 کروڑ مالیت کی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان یادداشتوں پر آج بیجنگ میں میڈیکل کے سامان اور آلات جراحی کے شعبے میں چین پاکستان BZB کانفرنس میں دستخط کیے گئے۔ اس تعاون کا مقصد مزید چینی کمپنیوں کو پاکستان میں میڈیکل آلات کے شعبے میں تجارت اور مشترکہ منصوبے شروع کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمان رائل نیوزی لینڈ نیوی کے حوالے کر دی ہے۔ پاک بحریہ کے کموڈور عاصم سہیل ملک نے باضابطہ طور پر رائل نیوزی لینڈ نیوی کے کموڈور راجر وارڈ کو کمانڈ سونپی۔ پاکستان نیوی نے جولائی 2024 سے جنوری 2025 تک کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی 13ویں بار قیادت کی۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 نے پاک بحریہ کے تحت میری ٹائم سیکورٹی کے متعدد آپریشنز کیے ہیں۔ پاکستان نیوی اور CMF نے مشترکہ طور پر تقریباً 10 ٹن منشیات پکڑیں جن کی مالیت $5 کروڑ سے زیادہ تھی۔ غزہ میں کل جنگ بندی کا آغاز ہوگا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ جنگ بندی صبح 8 بجے سے نافذ العمل ہوگی۔ ادھر فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی غزہ میں جنگ کے بعد ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ ملتان میں 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز آج کھیل کے اختتام تک پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز بنائے۔ پہلی اننگز میں پاکستان کے 230 رنز کے جواب میں ویسٹ انڈیز نے 137 رنز بنائے تھے۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے منگل تک صوبے کے بالائی پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ ادارے نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پہاڑی تودے گرنے سے سڑکوں کی بندش کی صورت میں رابطہ سڑکوں پر ٹریفک کی بحالی کے لیے چوکس رہیں۔
PDMA کا کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کر رہا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں لوگ 1700 ڈائل کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔